یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کشمیریوں پر دباؤ بڑھانے اور نریندر مودی کے متوقع دورہ کشمیر کے موقع پر کسی سبکی سے بچنے کے لیے قابض بھارتی فوج اور فورسز نے عسکریت پسندی کے انسداد کے نام پر پورے کشمیر خاص طور پر سری نگر میں اضافی چوکیاں قائم اور ڈرون کیمروں سے نگرانی کے علاوہ چھاپوں، محاصروں اور تلاشیوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ قابضین نے نیہامہ پلوامہ میں ایک نوجوان کو مجاہدین کی اعانت کے نام پر گرفتار کر لیا اور شوپیاں کے چترگام گاؤں کا ایک ہفتے کے دوران تیسری بار محاصرہ کر کے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ مہجور نگر سری نگر میں CRPF کے ایک بنکر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا، جس سے اگرچہ کوئی نقصان نہ ہوا تاہم بھارتی فورسز بفر گئے اور انہوں نے پورے علاقے میں تلاشی آپریشن کر کے علاقہ مکینوں کو انتقاماً ہراساں کیا۔ دریاسنا سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ کشمیر کو بصورت ہڑتال یکسر مسترد کر دیں۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لیگ کی طرف سے کھمبوں اور دیواروں پر لگائے گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کشمیریوں کے قاتل اور ان کے خلاف مذموم منصوبے رکھتے ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے ایک وفد نے شوپیاں میں شہید نوجوانوں کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا، جنہیں قابض بھارتی فوج نے چند روز قبل شوپیاں کے علاقے بادیگام امام صاحب میں شہید کر دیا تھا۔ ہندوتوا فورسز نے کشمیریوں کی سیاسی شناخت چھیننے کے بعد اب ان کی منفرد ثقافت پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہندو انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کے کارکنوں نے جموں میں ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران کہا ہے کہ عوامی مقامات اور سرکاری دفاتر میں کشمیریوں کے منفرد لباس فیرن کے استعمال پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں غاصب بھارتی حکومت نے عرصہ دراز سے غیر انسانی اور غیر جمہوری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کی دہشت گرد فوج نے کالے قوانین کے تحفظ میں اہل کشمیر کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ جب سے مقبوضہ ریاست کے خصوصی تشخص کو ختم کیا گیا ہے، ہندوتوا پرست مودی حکومت مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کشمیر کی آبادی کے مسلم تناسب کو تبدیل کر کے بھارت میں رائج قوانین کو کشمیر کی ریاست میں بھی نافذ کر دیا جائے، جس کی مخالفت کشمیریوں کی جانب سے مسلسل جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ خدشہ ظاہر کر چکی ہیں کہ کشمیریوں کی مذہبی، سماجی اور ثقافتی شناخت کو چھیننے کے لیے بھارتی حکومت ظالمانہ اور استعماری ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جن پر تنقید کرنے والوں کو پولیس، فوج اور دوسرے اداروں کے ذریعے خوف و ہراس کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ان ظالمانہ اقدامات کے حوالے سے خبروں کو منظر عام پر آنے سے روکنے کے لیے صحافی برادری کو بھی پابندیوں، ہراسانی اور جھوٹے مقدمات کا سامنا ہے۔ آئے روز ہونے والے محاصروں اور گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں میں جس طرح نوجوانوں کو گرفتار اور ماورائے عدالت قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ بھارتی فوج کی بڑی تعداد میں مقبوضہ علاقے میں تعیناتی نے خطے کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کے انسانی اور جمہوری حقوق محفوظ نہیں۔ اقوام عالم کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔